ڈاکٹر ایک چھوٹا سا ایک سوال کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی صدقہ پہلے پوچھ کے دیں کہ کوئی مستحق ہے یا نہیں ہے، ذرا مجھے تھوڑا سا سمجھ نہیں آتا، ناظرین آپ بھی ذرا سمجھیں گے کہ مجھے اکثر یہ لگتا ہے کہ کئی بار ہم کسی کی کیا دل آزاری نہیں کرے کہ ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں صدقہ دے رہا ہوں، اگر ہم اس کو نہ بتائیں، یعنی سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو کہ پریشان ہیں. اب سے کرونا کے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جاب لیس ہو گئے، لوگوں کا رزق کم ہو گیا، لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گئے. تو آپ کسی سفید پوش بندے کے اس کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو یہ بھی نہیں بتانا چاہ رہے کہ یہ میں تمہاری ہیلپ کر رہا ہوں، تو اگر ہم اس کو بتائے بغیر دے دیں تو اس کے بارے میں پلیز ذرا بتائیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بتانا ضروری ہے. آپ سے ایک تعلق اس طرح ہے کہ میں آپ کو تنگ کر سکتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں مفتی فضل صاحب سے یہ سوال ان کی طرف لے جاتے ہیں. آپ سے دوبارہ اس سے میں آپ کی بھی رہنمائی لوں گی. اصل آپ بتائیے گا کہ مفتی صاحب کہ یہ جو ہم کہتے ہیں بتانا ضروری ہے، کیا بتانا ضروری ہے کسی کو کہ یہ میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں رمضان المبارک کا استقبال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے تھے وہ بتانا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو رمضان المبارک کے استقبال، اعزاز، اکرام اور پروٹوکول کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس کی طرف مفتی عابد مبارک صاحب نے اشارہ کیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ فرمایا شد میزرہ، آپ اپنی کمر عبادت کے لیے کس لیتے، ایقظا اہلہ، گھر والوں کو عبادت کے لیے جگاتے، احیا لیلہ، اپنی رات کو عبادت سے زندہ کرتے. ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیندیں محو خیال یار ہو جانا. بستر گول کرنے کا مطلب آقا فرماتے یہ سونے کا مہینہ نہیں، یہ رب سے دل کی تار جوڑنے کا مہینہ ہے. پھر رمضان المبارک کے اندر دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. افطاری میں دعا قبول، سحری میں دعا قبول. ہر رات میں جہنم سے اتنے جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے اوپر بال، جیسے وہ ان لمیٹڈ، اسے گننا انکاؤنٹیبل ہیں. اسی طرح ان جہنمیوں کی تعداد کو گننا بھی ممکن نہیں. رحمتیں برس رہی ہیں. جہنمی ہو چکے تھے ویسے جی صرف رمضان کی برکت سے ہر رات میں. بالکل بالکل. اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ، آخرہ عتق من النار. پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا اشرہ مغفرت کا، تیسرا آگ سے خلاصی کا. عجیب نکتہ صوفیاء نے لکھا کہ پہلا اشرہ رحمت کا دروازہ کھلا، لیکن یہ کہیں پر نہیں کہ پہلے اشرے کے اختتام پر رحمت کا دروازہ بند ہو گیا. یہ رحمت، مغفرت اور آگ سے خلاصی کے پروانے یہ جاری اور ساری رہتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگو. دعا پر بڑی اچھی بات ہوئی، لیکن یہ کوشش کہ میری ہر دعا قبول ہو، یہ کوشش کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، اس کے لیے سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا پڑے گا، خلق خدا کو آپ نے تکلیف نہیں پہنچانی. آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور آپ الہا وزاری کے ساتھ دعا مانگتے ہیں. آپ حرام کھاتے پیتے اور پہنتے ہیں اور آپ کی دعائیں شرف قبولیت کو پالے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آیا، بال پرا گندا، کپڑے میلے کچیلے، الہا وزاری کے ساتھ یا ربی کی صدا لگاتا ہے. مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام. کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، اس کا جسم پلا بڑا حرام سے. اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. حرام کا لقمہ پیٹ میں آتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہ خطاب مجھے اور آپ کو نہیں، رسولوں کو ہیں کہ تم پاک مال کھاؤ اور نیک عمل کرو. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کھانا پینا حلال کا ہوگا تو دعائیں قبول ہوگی. اور دوسری شرف قبولیت کو پانے کے لیے ہم نے دل سے دعا مانگنی ہے. فرمایا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تیسری حدیث میں فرمایا دعا قبول ہوتی ہیں لیکن اس وقت تک جب تک آدمی معصم، گناہ کی یا کسی پر ظلم کی دعا نہ مانگے، نافرمانی کی دعا نہ مانگے اور دعا میں جلد بازی نہ کرے. اب صدقہ خیرات کے اوپر بات آئی. یہ صدقہ رب کے غصے کی آگ کو بجھاتا ہے. ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب. لیکن اس صدقے میں
آپ بہن نے سوال پوچھا کہ اس سے پوچھ کر دیا جائے. دیکھیں جو ڈیزرونگ پیپل ہیں ان کو دینے سے آپ کو اجر زیادہ ملے گا. ایک آدمی پیٹ بھرا ہوا ہے اس کو کھانا دینا اور ہے, اور بھوکے ہوئے کو کھانا دینا اور ہے. اس کی جو فیلنگز ہیں اس کے اندر جو احساس ہے, روزے کا مقصد بھی یہ کہ بھوکوں کی بھوک کا احساس, وہ فیلنگز, وہ آبزرویشن ہمارے اندر پیدا ہو جائے. تو مستحق کو دینے کی کوشش کی جائے. آپ ڈائریکٹ اس سے پوچھیں گے کہ میں آپ کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں, آپ مستحق ہیں, آپ ڈیزرو کرتے ہیں, شاید اس کی دل آزاری ہو. طریقہ یہ ہے آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر, آپ اس کے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ کر, آپ دوسروں سے معلومات کر کے دیں کہ اگر یہ مستحق ہے تو پھر اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. بہت پیاری بات. میں اکثر کنفیوز رہتی تھی. بتانا ایک اور سوال ذرا آپ سے اجازت لے کے, صرف ایک سوال. دیکھیں مفتی عابد صاحب جو ہے میں ناراض نہیں کر سکتا ان کو, مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا, میرے بھائی ہیں تو مفتی صاحب ایک اور سوال. نہیں باری ادھر ہی, یہ مطلب نہیں ہے ان کو. میں اچھا مفتی صاحب آپ یہ اس کا جواب دے دیں کہ آپ ان کی باری جلدی آنی چاہیے. میں نے ٹائمنگ رکھ لینی ہے اور انعام دینا ہے, اس کے بعد انعام ملے گا جو سب سے جلدی جو مختصر جواب ہوگا اس کو انعام ملے گا. میں لے جاؤں گا. میں چاہ رہی ہوں کہ سوال چینج ہو جائے. آپ سے اس سوال کو ذرا, ہاں دو چیزیں یہ ہیں. اسی سوال سے ریلیٹڈ ایک سوال تھا, یہ جو آپ نے پہلے ریلیٹڈ کیے ہوئے ہیں نا, 4 کیے تھے اس میں 2 رہ گئے تھے, تو وہ 4 میں سے 2 کا انہوں نے دے دیا نا, یہ اور کر دیں گے. 4 میں سے 2 ہو گئے نا. خواب جو ہے جی وہ کسی بھی جاہل شخص کو, جی کسی بھی دشمن یہ کو, اہم سوال جی, اور خاتون کو, اچھا, اور جو خوابوں کے علم سے نابلد ہو اس کو بالکل نہیں بتانا چاہیے. اچھا خاتون کو بھی نہیں بتانا چاہیے. نہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا, جس کو بالکل علم ہی نہیں ہے. ہاں تو اس میں جو ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ایک شخص, میں چھوٹی سی بات سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. حدیث پاک میں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سچا خواب علم نبوت کے علوم میں سے 46واں حصہ ہے. خواب کی 3 قسمیں ہیں. یا تو وہ اوامر و نواہی پر مبنی ہوگا, کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہوگا یا کسی کام سے روکا جا رہا ہوگا, بالکل واضح بتا دیا جائے گا, مطلب ڈائریکٹ ایک اشارہ مل ہاں, اور یا پھر ڈائریکٹ اشارہ مل جائے گا. ایک تو باقاعدہ بتایا جائے گا, اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کو اشارہ دے رہے ہیں. اچھا, ایک خواب ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں چل رہا, اب آپ اس کی تعبیر پوچھیں گے. اس میں بھی صرف اچھا خواب پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی باریک بات بتا رہا ہوں. کوئی بھی خطرناک خواب یا برا خواب یا ایسا خواب جس کی آپ کو لگے کہ بھائی یہ تو شامت والا ہے, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, خاموشی سے صدقہ دے دیں. اچھا خواب ہو وہ صرف اہل علم سے پوچھنا ہے, کیونکہ وہ جو تعبیر دے گا معبرین نے لکھا ہے کہ اس کی بتائی ہوئی تعبیر کے مطابق وہ کام ہو جاتا ہے. ایک شخص ہے, اس نے خواب دیکھا کہ اس کا بیٹا پورے دریا کا پانی پی گیا. تو اب وہ شخص جو ہے اٹھا اور کعبے کے امام کے پاس چل پڑا, اور چلتے جو ہے وہ رات ایک گاؤں میں ہو گئی. اور اس نے کہا میں مسافر ہوں, مجھے رہنے کی جگہ دو. تو کہا ٹھیک ہے. ایک بندے نے اس کو جگہ دی, کھانا کھلایا, سو گیا. صبح اٹھا, جی کدھر جا رہے ہیں؟ بولا کعبے کے امام کے پاس جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے جو ہے وہ دریا کا پانی پی لیا. تو اس نے آگے سے بولا اس کا پیٹ نہیں پھٹا. تو اس نے بولا کہ کیسا نالائق آدمی ہے. پھر وہ گیا امام کعبہ کے پاس, تو اس نے کہا کہ تم نے یہ خواب کسی کو بتایا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں کسی کو بتایا تو نہیں, لیکن رستے میں جو ہے وہ ایک معاملہ ہو گیا. تو کہا اس نے کیا کہا؟ کہا اس نے کہا اس کا پیٹ نہیں پھٹا. تو کہا اب تو جا پھٹ چکا ہے. تو واپس گیا تو اس کا بچہ مر چکا تھا. اور اگر تو نہ بتاتا تو وہ جو پانی ہے اس کی تعبیر, جو صاف پانی ہے اس کی علم سے تعبیر کی جاتی ہے, تو وہ اتنا بڑا عالم بنتا کہ وہ شہر کا سب سے بڑا اہل علم ہوتا. یہ تو ہے یہ والی بات جو آپ نے پوچھی تھی خواب کے متعلق. اب 4 میں سے 3 سوال ادھر آ جاتے ہیں. اچھا مجھے سوال میرے ذہن میں تھا کہ یہ جو صدقے کے حوالے سے ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ جی مسلمان کو دینا چاہیے یا ہم غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. مطلب ہم غیر مسلم, ہمارے ساتھ کام کرنے والے تمام لوگ اگر مسلمان نہیں ہیں, کوئی کرسچن ہے, کوئی ہندو ہے, اور وہ ہمیں لگتا ہے کہ مستحق ہے, ڈیزرونگ ہے. یہ سوال میرے خیال سے بڑا ایک اہم سوال ہے, اور اس کا پلیز ذرا رہنمائی کر دیجیے گا. مفتی عابد مبارک صاحب اگر ناراض نہ ہو تو اجازت. نہیں ناراض نہیں ہوتے, ہم نہیں ناراض ہوتے. ارے بڑے بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں شرعی نقطۂ نظر سے یہ بات اس طرح ہے کہ صدقے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے اور ایک صدقہ واجب ہوتا ہے جس کا صدقۃ الفطر ہوتا ہے. تو وہ تو آپ نے بہر صورت مسلمان مسکین ہی کو دینا ہے. ٹھیک ہے جی.
اور جو نوافل کے صدقے ہوتے ہیں ویسے ہی آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ آپ اہل کتاب مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جو صدقہ واجب ہے وہ آپ نے صرف مسلمان ہی جیسے زکوٰۃ ہے تو ہم نے صرف مسلمان کو وہ مسلمان ہی مستحق کو دینی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ.